الرحیم السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا آصف. ناظرین اکرام, اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں باخبر کراچی کے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پر, لیکن آج ہم بات کریں گے ٹک ٹاک کے حوالے سے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمس سلیبریٹی بھی ہیں, ٹک ٹاکر بھی ہیں, حریم شاہ, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی ایکٹر ہیں اور جو ہے مختلف ڈراموں میں جو ہے ولن کا کردار ادا کرتے ہیں, اور عاشق احمد ان کا نام ہے. السلام علیکم, آپ دونوں کی خوش آمدید کہوں گی کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں. حریم, میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی. حریم, وجہ شہرت کیا بنی؟ شہرت کیا بنی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. ٹک ٹاک ہی بنی, مطلب مین جو پلیٹ فارم تھا وہ ٹک ٹاک ہی تھا. اچھا, اس سے پہلے میں نے ایز اے ماڈل کام بھی کیا تھا, لیکن اچھا, آپ کو پتہ ہے آج کل جتنے ٹک ٹاکر فیمس ہیں اتنی ایکٹریس بھی نہیں. اگر کسی ایکٹریس کو کوئی نہیں جانتا, لیکن ٹک ٹاک پہ جس کی فین فالوئنگ ہے تو اس کو لوگ ضرور جانتے ہیں. بالکل. آپ کی کافی جو ہے ٹک ٹاکس جو ہیں وہ کافی فیمس بھی ہیں, جیسے آپ پی ایم ہاؤس اور ڈفرینٹ گورنمنٹ کے اداروں میں آپ جا کے اپنے ٹک ٹاکس بناتی ہیں. تو آپ کو پرمیشن کیسے ملتی ہے حریم؟ جیسے آپ نے بلایا مدعو کیا اور میں آ گئی. اچھا, مطلب آپ کسی کے کی انویٹیشن میں دعوت وہاں پر جاتی تھی؟ بالکل کسی بھی جگہ پہ دیکھیں انویٹیشن تو آپ ملتا کو ہے. الاؤ کر دیا کرتے تھے وہاں پہ, کیونکہ اب نارملی مطلب صحافیوں کو تو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا, لیکن پھر اب بھی اس میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ کسی کو الاؤ کیا جاتا ہے یا نہیں, وہ تو میرا مسٹیک نہیں ہے. لیکن مجھے جہاں پہ انویٹیشن ملے گا, یہ جہاں پہ مجھے بلایا جائے گا, یہ جہاں پہ میں پرمیشن لے کے جاؤں گی, تو اس میں تو میرا اپنا ہوا ہے. اوکے, اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کوئی ایسی فیمس جو ہے ٹک ٹاک جو آپ نے بنائی اور جسے آپ کو مطلب آپ نے فرسٹ ٹائم بنائی اور اس سے بہت زیادہ آپ کو فیم ملا, وہ کون سی ٹک ٹاک تھی؟ بہت ساری, مطلب میری ٹک ٹاک ایسی تھی جن پہ ملینس میں لائک آئے اور ملینس میں ویو بھی آئے, مطلب کافی ساری ہیں. اچھا عاشق, ہم آپ کی طرف آئیں گے. آپ بھی ٹک ٹاکس بناتے ہیں اور ڈراموں میں جو ہے ولن کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو آپ کا کون سا ایسا پہلا ڈرامہ تھا جو جس کی وجہ سے آپ جو ہے مشہور ہوئے, وجہ شہرت بنی؟ شہرت اور مشہوری تو جو نا یہ ہے کہ ڈرامے جتنے بھی فیملی گھر میں دیکھتے یا جو لوگ دیکھتے, کچھ چینل ایسے نام تو نہیں لوں گا اس پہ, جب نہیں, ڈراموں کا میں ذکر کر رہی ہوں, ہم چینل کی بات نہیں کر رہے. ڈرامے تو بہت سارے, اڈاری ڈرامہ ہم ٹی وی پہ میں نے کیا تھا, اس کے ساتھ تمہارا احسن خان کے ساتھ میں نے کیا تھا, منشا پاشا کے ساتھ میں نے بھی کیا تھا, جلتی ریت, کہیں سا عاشر عظیم صاحب کے ساتھ میں نے فلم کی تھا, مالک فلم. سب سے پہلا فلم میرا مالک فلم تھا جب میں نے انڈسٹری میں اسٹیپ کیا. تو وہ ٹیلر میں جو نا شارٹ جب میرا لگا تھا, جو کریکٹر میرا تھا, تو کافی لوگوں نے مجھے اس سے جو نا اپریشیٹ کیا, اور پھر وف وف جو نا تو فلمیں کچھ ایسے آپ کو اپنے کچھ اس میں کریکٹر جو آپ نے ڈائلاگس آپ کے کوئی جو فیمس جو ہیں اس سے آپ کے لوگ لوگوں نے آپ کو پسند کرنا شروع کیا, کچھ یاد ہیں تو آپ؟ نہیں, ڈائلاگ تو دیکھو وہ اسکرپٹ کے حساب سے ہوتے. اب ٹک ٹاک اور ڈرامے میں جو نا آپ کو مختلف کریکٹر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ تو آپ لوگوں کی خود کی اپنی کریٹیوٹی ہے, لیکن پہ تو یہ ڈراموں کہ میں جو تو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ جو یہ اسٹوری ہے. نہیں, وہ اسکرپٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کریکٹر لکھا ہوتا ہے کہ جیسے بیسکلی میں نے کسی ایک بلڈر کو جا کے جو نا وہ کرنا ہے, تھوڑا سا ایک ٹاؤچر کرنا ہے کہ آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے, یا کسی لڑکی کو چھیڑنا ہے کہ مجھے پیسے دیا گیا ہے اس کو چھیڑنا. تو مختلف کبھی کریکٹر آپ نے ہوتے ہیں. جیسے آپ لڑکی کو چھیڑ رہے ہیں اور کبھی ایسے لڑکی نے آپ کو کبھی اس طرح سے نہیں ہو کہ وہ مطلب ایکٹنگ کے دوران آپ کو زور سے لگ گئی ہو, کبھی کوئی اس طرح کی ڈائلاگ ایسے نہیں ہوا؟ نہیں, اس کو بھی پتا ہے کہ ایکٹنگ ہی ہو رہا ہے, کیمرہ لگا ہے, میں نے ایکٹنگ کرنی ہے, اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے ایکٹنگ کرنا ہے. مطلب آپ لوگ جو فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈرامہ جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ فیل کر کے نہیں کرتے, مطلب ایسی ڈائلاگ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈائلاگ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس کو فیل, اس کریکٹر میں ہم پورے اپنے آپ کو جو نا اترتے اس کریکٹر کے اندر, مطلب ایک ذہن بناتے کہ یہ کریکٹر ہم نے کرنے, اور جتنا ہم اس کریکٹر کو لے کے چلتے ہیں نا, تو وہ اتنا جب آنر ہوتے ہیں, ڈرامہ آنر ہوتے ہیں, تو وہ اس سے جو نا ایک اچھا ہمیں وہ ملتے, ریویوز آپ کو اچھے ملتے ہیں, کامنٹس اچھے ملتے ہیں. حریم, آپ مجھے بتائیں, ٹک ٹاک بین ہو گیا ہے کراچی میں, پاکستان میں, تو کتنا نقصان پہنچا؟ یہ دونوں آپ دونوں سے سوال ہے یہ. دیکھیں, کسی چیز کی بندش یا کسی چیز کو ایک شارٹ پہ اختیار کرنا یا بند کر دینا یا بین کر دینا یا ختم کر دینا سلوشن نہیں ہوتا, حل نہیں ہوتا. اگر کوئی بھی چیز معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر رہی ہے تو میرے خیال میں آپ اس خرابی کو درست کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس چیز کو ہی ختم کر دیں. تو میرے خیال میں ہے نقصان, اس لیے نقصان ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں اتنی لیکن لوگوں نے, میرے تو خیال سے اگر میں بات کروں ٹک ٹاک کی, تو ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں پروگرام کیا تھا ٹک ٹاک کے حوالے سے, کچھ ٹک ٹاکرز بھی آئے تھے ہمارے پاس, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اچھا ہی ہوا ٹک ٹاک بین ہو گیا. مطلب وہ ٹک ٹاک بھی تھے لیکن زیادہ ان کا جو ہے ایکٹنگ سے تعلق تھا, تو وہ مطلب الیکٹرانک میڈیا سے وہ زیادہ ان کا تھا کہ ٹک ٹاک وغیرہ اتنا زیادہ وہ فاسٹ یوز نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری امپورٹنس کم ہو گئی ہے.
بالکل آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاکر کو جب بہت زیادہ فیم اور شہرت ملا تو ان کی اتنی تشہیر ہوئی کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئے اور ٹی وی اسکرین پہ اور مطلب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دینے لگے. تو جتنا مطلب ٹک ٹاکر کو ویلیو، وقت اور اہمیت ملی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر ایک جیلسی فیکٹر ہے. بالکل ہم اپنے سے آگے بڑھتا ہوا کسی کو دیکھ نہیں سکتے، جبکہ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ کسی کو فیم دینا یا کسی کو فیم نہ دینا یا یہ سب کچھ انسان کی اپنی اسٹرگل پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی لک اور اس کی قسمت بھی ہوتی ہے. انسان کو ایفرٹ کرنی چاہیے، ایفرٹ کا انسان کو رزلٹ ضرور ملتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ محنت کرو اور اس کا پھل نہ ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا نصیب اور مقدر بھی ہوتا ہے. تقدیر اور دعا دونوں ساتھ ہی جو ہوتی ہے ہیں. آپ لوگوں نے اس کے علاوہ جو آپ، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹک ٹاک سے ایک اچھی خاصی ارننگ بھی ہو جایا کرتی تھی، ہے نا؟ دیکھیں ٹک ٹاک کو بین کرنا میرے خیال میں لوگوں کو دماغی طور پہ بھی مفلوج کیا گیا، ڈپریشن کی طرف بھی گئے لوگ، اور مطلب ذریعہ معاش کو بھی نقصان پہنچے. بہت سارے ایسے ٹک ٹاکر جنہوں نے اتنی ایفرٹ کی، اسٹرگل کی، لوگوں میں اپنی پہچان بنائی، نام بنایا، لوگوں تک ان کی رسائی، ٹیلی ویژن تک ان کی رسائی. جب پبلک نے ان کو سپورٹ دیا تو پھر ایک چیز اگر پبلک پسند کر رہی ہے یا پبلک ایک چیز کو اوپر لے کے جا رہی ہے تو پھر ٹیلی ویژن اسکرین تو ایسے لوگوں کو بلائیں گے، کیونکہ ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ کتنی ہے. تو ٹی وی کو اس چیز سے بہت زیادہ، ٹیلی ویژن اسکرین پہ ان کا آنا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو ان کے فین جتنے بھی ہوں گے وہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے مطلب ویورشپ اچھی ہوگی اور ہمیں ٹی آر پی کے لیے. تو پھر اسی طرح جی فائدہ تھا ٹیلی ویژن اسکرین کا، تو مطلب ان کو بلا کے انہوں نے وہ کیا. پریس کلب گئی تھیں آپ لوگوں نے وہاں پہ آ کے پروٹیسٹ بھی کیا، پریس کانفرنس بھی کی، تو اس کے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی باتیں سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی لائے عمل ہوگا یا پھر یہ باتیں ٹک ٹاک جو بھی بین ہوا ہے؟ بالکل ہوگا، اور پی ٹی اے نے ان کے ساتھ مطلب ایک معاہدہ ہی سمجھ لیں وہ کیا کہ آپ ہمیں اس ایپ کی اتنی اتھارٹی دیں تاکہ ہم ولگر کنٹینٹ اور ان چیزوں پہ وہ کر سکیں، قابو پا سکیں. ولگیرٹی تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. تو میرے خیال میں ٹیمپریری بین ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میرے خیال میں کیونکہ ہمارے اگر بات کی جائے تو چھوٹے بچے بھی ٹک ٹاک یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کے بھی ہاتھ میں فون ہوتا ہے. تو کیا آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ جس اتنی ولگیرٹی اس میں جو ہے بڑھ چکی ہے، اور ولگیرٹی تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن ٹک ٹاک پہ تو کیونکہ ٹک ٹاک ایک ایسے نا، میری بات سنیں، ولگیرٹی دیکھیں ہم ایک چیز کے اختیارات رکھتے ہیں، ہمیں خود کیسی اس چیز کو یوٹیلائز کرنے، ہم نے کس چیز کو کیسے یوز کرنے، وہ ہمارے اختیار میں. تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے، مین چیز یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ایسے منظم ادارے تنظیمیں بنائی جائیں کہ بیک ورڈ ایریا کے لوگ بھی اور ہمارے پاکستان کے اندر ایجوکیشن اتنی عام ہو کہ ہم لوگ اتنے ایجوکیٹ ہوں کہ ہمیں بولنے کا، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ جائے. لیکن حریم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ بچوں کے اوپر تو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے نا. بچوں کے اوپر بالکل ہمارے پیرنٹس ہیں، بچے ان کے انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں، بچوں کو وہ اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں. ایک ماں جب اپنے بچے کی اچھی تربیت، اسے اچھا برا سکھاتی ہے، ایک چیز میں اسے امتیاز سکھاتی ہے، اسے رشتوں کی پہچان سکھاتی ہے، تو وہ بچہ سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ بچے کے تو ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، ہمارے پورے پاکستان کے اندر اتنے مطلب الٹریسی کو ختم کرنے کے لیے ایسے ادارے ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے لائف کیسے گزارنی ہے، ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، ہم نے کس چیز کو یوز کیسے کرنا ہے. مثبت اور منفی دیکھیں ہر طرح کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. ایک چیز اگر دیکھیں پورنوگرافی میں اگر دیکھیں تو پاکستان سرچ کرنے میں نمبر 1 لسٹ پہ آتے ہیں. تو ہم کسی کو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کوئی ویسے کسی بھی چیز کا استعمال کیسے کریں. یوٹیوب ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، غیر معیاری مواد ہر جگہ. بچوں کو چاہیے کہ پیرنٹس کنٹرول کریں، ان کی فیملی، ان کے بہن بھائی دیکھیں، لیکن جو ٹک ٹاک اسٹارز ہیں وہ اپنے آپ کو خود کنٹرول نہیں کریں. وہ وہی بات وہ اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو روک سکتے. ولگر اتنے ولگر کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے اداروں کو الرٹ ہونا چاہیے. جو بھی ولگر کنٹینٹ ہے یا جو بھی ولگیرٹی کو آگے لے کے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر کسی ایک کو آپ عبرت کا نشانہ بناؤ یا کسی بھی ایک کرمنل بندے کو آپ پکڑو اور اس کو آپ سزا دو تو میرے خیال میں لوگ خائف ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے. کوئی بھی نہیں. اگر میں فار ایگزامپل میں ٹک ٹاک پہ آتی ہوں اور میں ایسا مطلب اس کے لیے کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے؟ ہر ایک ادارے اگر میں ٹک ٹاک پہ آ کے کوئی بھی کرمنل ایکٹ، کوئی بھی ایسی چیز لے کے جو ہماری پاکستان کی ساحت کو نقصان پہنچا رہی ہے یا کسی بھی فرد کے
کو میں وہ کر رہی ہوں، ڈیمیج کر رہی ہوں، اس کی مطلب وہ کر رہی ہوں، تو جو بھی سزا دیکھیں ادارے، ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ کس جرم کی کیا سزا ہے، کہ کوئی تو میں اس ایف کا آئی حل آر بھی تو یہی ہے جیسے کہ ابھی پاکستان میں ٹک ٹاک بین ہو گیا، یہ ساری انہی وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ ایک طرح سے پنشمنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی جو کانٹینٹ ہے وہ سب کی بند کر دی گئی، کیونکہ بہت زیادہ فحاشی، جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا، فحاشی، ولگیرٹی جس کو انگلش میں کہا جائے، وہ عام ہو گئی تھی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فار ایگزامپل ہمارے نیلس بڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم ہاتھ کو نہیں کاٹتے تھے، ہم نیلس کو کاٹتے ہیں کیونکہ نیلس بڑے ہو رہے ہیں، نیلس ہمارے گندے ہو رہے ہیں. تو مطلب ایک چیز، کوئی بھی چیز گندی نہیں ہوتی، ہمارے دماغ گندے ہوتے ہیں، ہماری ذہنیت گندی ہوتی ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، ہم اس کے استعمال غلط کرتے ہیں. تو اگر ہم چلیں جتنی بھی دیکھیں ہمارے پاکستان، میرے خیال میں ٹک ٹاک کو بین کرنا پاکستان کی ساخت کو اس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ جتنا بھی ہے وہ کہیں پہ بھی لوگوں کو شو نہیں ہوگا، لوگ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ میڈیا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ اسی طرح سے ہوتے ہیں. لیکن آپ مجھے ٹک ٹاک کا کوئی صحیح یوزر تو مجھے سمجھ نہیں آیا. بہت سارے اچھے یوزر ہیں، تو کوئی بہت انفارمیٹیو میسج دینا چاہیے. بہت سارے اچھے لوگ ہیں ٹک ٹاک پہ. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اسلامی کنٹینٹ کو لے کے چلے ہیں، جنہوں نے لوگوں میں نے دیکھا ہے وہ جو لوگ مبلغ تھے، مولانا صاحب جو ان کی ویڈیو، ان کی ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی کتنی انہوں نے بھی تبلیغ مطلب کرتے ہیں، اور مبلغ قسم کی اسلام ویڈیوز ہے. اتنے اوور انہوں نے جو ہے وہ کنٹینٹ لے کے جو ہے انہوں نے ویڈیوز بنائی دیکھیں ہر داڑھی رکھنے والے کو ہم مولانا نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں تعلیم ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا، عمل بہت ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی داڑھی رکھ کے، کوئی بھی داڑھی رکھ کے یا اوور کوٹ پہن کے یا ظاہری لبادہ اوڑھ کے ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس بندے کو رسپیکٹ دیں گے کہ اس کے مطلب علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عمل کتنے. اچھا حریم، ابھی پچھلے دنوں جو ہے آپ کی مفتی کبیر کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں. وائرل نہیں ہوئی تھی، میں نے خود ہی اپلوڈ کی تھی. اچھا، تو ایسی کیا وجہ بنتی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی ویڈیو بناتی بھی اور خود وائرل کر دیتی ہیں؟ یہ فیم کے لیے آپ کرتی ہیں سب؟ فیم کے لیے نہیں کرتی، میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ وائرل کروں گی جو بھی اسلام کا مذاق اڑائیں گے اور اسلام کی ساتھ، کیونکہ وہ تو علماء ہیں، وہ اسلام. کوئی علماء نہیں ہے، منافقین، اور منافقین کا یہی انجام ہونا چاہیے. علماء، اور مجھے پتہ ہے علماء کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ مطلب آپ کیوں یہ سب کرتی ہیں؟ ہمارے موجود ادارے بھی تو بیٹھے ہیں. میں کروں گی، میں اس کے بعد بھی کروں گی. جو تو اس سے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس سے خدا نخواستہ آپ کے لیے کوئی اسکینڈل بن جائے؟ اسکینڈل بنے، جو مرضی ہو، جو مجھے لگے گا کہ یہ ایک بندہ ہے ٹھیک نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں کے فتووں پہ آپ عمل پیرا نہ ہو. ایسے لوگ یہ ہیں، یہ اندر سے کیسے ہیں، ان کے اس کو دیکھیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. جو لوگ بھی اسلام کو غلط پریزنٹ کریں گے میں ان کے خلاف. تو آپ کو مفتی کبیر کی ایسی کون سی بات جو ہے بری لگی جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوچا؟ اتنا امپورٹنس نہ دیں، اتنا ڈسکس نہ کریں تو بیٹر ہوگا. نہیں، کیونکہ کافی سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہا ہے، کافی ابھی تو ٹرینڈ میں آئی ہوئی ہے ویڈیو. ایسی اگر پرسنالٹی کو ڈسکس کریں جن کو لوگ سنتے ہیں. اچھا، سندل کے حوالے سے بھی ہے، اور مفتی کبیر کا تو میں نے ویسے ہی سنا تھا کہ آپ کسی گیدرنگ میں آپ نے ان سے میرے خیال سے آپ کی ان کی میٹنگ. اگر آپ کو وہ کروں گی، آپ یہاں پہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر کریں تو پھر لوگ ان کے گرویدہ بھی ہیں. میں خود ان کی فین ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا طارق جمیل کی بات کرتے ہیں تو مولانا طارق جمیل کی آپ کو کون سی ایسی بات ہے ان کی پوری پرسنالٹی، ان کی وہ جب بھی ان کا انداز بیان، ان کا انداز گفتگو، ان کا مطلب اتنے اچھے انسان ہیں کہ وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے دل پہ جا کے لگتی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جو دلوں کے اندر سے بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر انداز ہوتی ہے. سنا تھا آپ بھی حافظ قرآن ہیں؟ نہیں، میں حافظ قرآن. آپ کے والد نے آئی تھنک بیچ میں انٹرویو میں ذکر کیا تھا. میرے بابا نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں کیا اور جس میں یہ کہا ہو میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں نے کوئی حفظ نہیں کیا. ہاں، میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور جب آپ کمپیریٹیو ریلیجن کسی بھی مذہب پہ ریسرچ کرتے ہو تو اس میں مین چیز قرآن پاک ہے، اس کو لے کے آپ چلتے ہو. بٹ میں حافظ قرآن نہیں. انشاءاللہ میں ضرور حفظ کرنے کی کوشش کروں گی، بٹ میں ہوں نہیں. ٹھیک ہے حریم، میں آپ چاہوں گی کہ سندل کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں، کیونکہ آپ کی ان کی کافی گہری جو ہے دوستی بھی تھی، تو اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ویڈیوز، آپ لوگ دونوں ساتھ ہی فیم آپ لوگوں کو ملا تھا، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. آج کل وہ آپ سے الگ، اور کیسے دوستی ہوئی، کس طرح سے آپ لوگوں نے ملاقات کی؟ بس ایک ایپ تھا، اس کے تھرو دوستی ہوئی تھی، اور اس کے تھرو ہم کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. لیکن میں نے سنا تھا کہ آپ، سندل نے ابھی بیچ میں ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ آپ ان کی وجہ سے آپ کو فیم ملا ہے. بس ان کی وجہ سے ملا تو بہت اچھی بات ہے، مل گیا. اچھا، بس مل گیا. لیکن مجھے آپ کے تاثرات سے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ شاید سندل سے کافی ناراض ہیں؟ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی.
مجھے ایسی فضول کیا ان کو وجہ ہے؟ کیونکہ discuss ظاہر سی کرنا۔ بات ہے آپ لوگ ساتھ، آپ لوگوں کو فیم ملا تھا اور جو ہے عوام چاہتے ہیں، آپ کے فینس ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے آپ ان کے بارے میں کچھ میرے ڈسکس خیال میں کریں. کسی کو کسی کی وجہ سے فیم نہیں ملتا. دبئی میں اتنی ساری ویڈیوز، پکچرز اور ساتھ آپ لوگ میں بیٹھے. دبئی کے اندر بہت ساری کمپنیوں کے برانڈ ایمبیسڈر رہ چکی ہوں. تو جس اچھا، کمپنی کے great. ساتھ میں منسلک ہوں گی یا جہاں پہ میں ورک کروں گی تو وہاں پہ میری ویڈیوز ضرور ہوں گی، کیونکہ اب میں جہاں پہ بھی ہوتی ہوں وہاں پہ ضرور ویڈیو بناتی ہوں اور وہاں پہ شیئر کرتی ہوں. اور الحمدللہ دبئی کے اندر میں نے کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور وہ عبداللہ کمپنی کی میں برانڈ ایمبیسڈر رہ چکی ہوں. تو میں ایک کمپنی کے ساتھ منسلک تھی، تو دبئی سے میں ہوں گی تو دبئی سے ہی ویڈیو بناؤں گی نا. دبئی میں جا کے تو پاکستان مطلب وہ کے تو ٹھیک ہے، آپ تو دبئی میں بنائیں گے، آپ برانڈ ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، لیکن سندل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کافی آپ کے ساتھ ساتھ، اور ایسا لگتا تھا کہ بس آپ نے اور انہوں نے ساتھ جینا ہے، ساتھ ہی رہنا ہے ہر وقت. نہیں، ساتھ جینا ساتھ مرنے کے مطلب لیکن بعد. اچانک سے اس طرح سے آپ لوگ الگ ہو گئے تو لوگوں کے لیے تو یہ شاکنگ نیوز ہے نا، کیونکہ ہم اچھی سب بات ہے. جاننا چاہتے ہیں. میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ان کا ساتھ چھوڑ دینا بہتر ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں پھر ان چیزوں کو اگر ڈسکس بھی نہ کیا جائے تو وہ بھی بہتر کیونکہ ابھی ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کہ وقار زکا جو ہے انہوں نے بھی سندل کو لے کے آپ کے ساتھ جو ایک پروگرام کیا تھا، تو اس میں کافی گہما گہمی تھی. تو وقار میرے بہت اچھے فرینڈ بھی ہیں، اور ہاں بالکل کچھ باتیں تھیں وہ انہیں کلیئر کرنا چاہ رہے تھے تو وہ کلیئر ہو چکی تھی. آپ کیونکہ لائیو میں بتا رہی تھیں کس طرح سے ہوا اور آپ لوگوں کے بیچ میں یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اور دوستی کس طرح سے خراب ہوئی، یہ سب چیزیں بس بتا دیے تو اچھی بات ہے. میں وہ چاہوں گی نا کچھ میرے بھی پروگرام میں بتائیں نا، ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں. بس یہ کہ میں اس لڑکی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، جہاں بھی رہے خوش ایسی کیا وجہ ہوئی تھی وہ کیونکہ ڈسکس کرتی ہیں آپ؟ کیونکہ میری بات سنیں، اگر ایک بندے کے ساتھ آپ کی مینٹیلٹی نہیں ملتی تو آپ اس کو کیسے اس کے ساتھ کیسے وہ کرو گے؟ بس کیونکہ میرے تو خیال سے آپ لوگوں کی بانڈنگ کافی اچھی تھی، انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی تھی، لیکن اب ایک دم سے آپ لوگ الگ ہو گئے اور جو ہے مجھے انڈرسٹینڈنگ کیسے آپ لوگوں کی ایک دم سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں میچ کرتی؟ مجھے ایسا لگا کہ اب مجھے اس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے یا اس کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو جو چیز ٹھیک نہ ہو تو اس کو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ جو بھی چیز خرابی پیدا کرے تو اگر آپ اس چیز کو ہی ختم کر دو تو بیٹر ہوتا ہے. میں کسی بھی تذبذب میں یا ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتی. میں بہت ریلیکس رہنا چاہتی ہوں اور میں ہمیشہ سے ریلیکس ہی رہی ہوں. تو مجھے کہیں پہ بھی لگے کہ کوئی چیز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے یا کسی چیز کی وجہ سے میں بودر ہو رہی ہوں تو میں ان چیزوں کو پھر اتنا امپورٹنس نہیں دیتی. میں ان چیزوں پہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتی. میں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہوں، چاہے وہ میرے لیے کتنی مفید کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے لیے کتنی وہ کیوں نہ ہو، فائدے کی کیوں نہ ہو. لیکن مجھے ہمیشہ میں جو بھی کام کرتی ہوں میں اپنے سکون کے لیے کرتی ہوں. میں جو بھی کام کرتی ہوں میں اپنی ریلیکسیشن کے لیے. مطلب جو آپ ویڈیوز بناتی ہیں، ویڈیو جو وائرل ہاں کرتی میں ہیں وہ جو اپنے بھی سکون کرتی کے ہوں لیے ہاں کرتی ہیں؟ بالکل میں اپنے سکون Okay. مجھے یہ دیکھنے کہ میں کس چیز سے مجھے سکون ملتا ہے، کس چیز سے میں خوش ہوں، اور ٹھیک یہ ہے. جو چیزیں میری خوشی کا باعث بنیں گی ان اچھا، کو آگے لے کے حریم کو چلوں جو گی. ہے کافی پولیٹیشینس کے ساتھ بھی ویڈیوز بنانا پسند ہے. حریم آپ کی فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے؟ میرے شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی. وہ کیوں پسند ہے آپ کو؟ وہ میرے حال میں ایک صوبر انسان ہے. شیخ رشید کے ساتھ بھی آگے شیخ کافی. رشید میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں. اچھا، کیا صحیح. وقار زکا بھی آپ کے دوست وقار ہیں زکا بھی میرے اور بہت شیخ اچھے رشید فرینڈ بھی ہے، ہیں. لیکن جی انہوں نے تو کہا تھا ابھی لاسٹ ان کا جب انٹرویو لیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کون حریم. تو وہ تو نہیں بتائیں گے آپ کو، تو میرے فرینڈ نے تو میں تو بتاؤں گی نا. وہ تو اچھا، پولیٹیشین مطلب اگر وہ آپ کو جو ڈینائی کر رہے ہیں، مطلب اس طرح سے آپ کی جو فرینڈ شپ ہے ڈسکلوز کرنے سے، تو اچھی بات ہے. ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے نا، ہر کوئی حریم شاہ تو نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان وہ بھی پھر آپ کے اچھے دوست ہوں گے یقیناً. فیاض الحسن چوہان ایک بہت اچھے انسان ہیں اور ایک بہت اچھے ہیں. مجھے تو اچھے ہی لگتے ہیں، تو اچھے ہیں. مبشر لقمان صاحب، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بیچ میں اسکینڈل، ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے میں کہوں گی آپ کو، مبشر جس میں لقمان سنتھل بھی دنیا ان کا کی بھی جھوٹا انوالومنٹ تھی، وہاں بھی موجود تھی. جھوٹا انسان ہے اور میں ہمیشہ عرشوں میں کہتی ہوں بہت بڑا جھوٹ ہے. ایسے انسان کو اینکر نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں کے سامنے سچ لے کے آئیں، حقائق لے کے آئیں، لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں لے کے آئیں کہ لوگوں کو آپ سچ دکھا سکیں، لوگوں کی نظروں پہ آپ پردہ مت ڈالیں. اور میرے خیال میں تو نہیں سمجھتی کہ ان کی کسی بات میں بھی سچ ہوگا. لیکن مبشر لقمان کی اگر بات کی جائے، مبشر لقمان ایک بہت بڑے اینکر ہیں اور وہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں میرے خیال سے وہ حقائق پہ بات کرتے ہیں. کوئی تو ان کی جو آپ لوگوں کی ان کی جو چیٹ تھی وہ بھی لیک مبشر ہوئی لقمان نے تھی. میرے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا تو مجھے اس سے ان کی اوقات سمجھ آ گئی تھی کہ ایک انسان
کسی عورت پہ کسی لڑکی پہ ایسا جھوٹا الزام لگا کے ذلیل ہو سکتے دنیا کے سامنے تو وہ بڑا اینکر نہیں, بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا. میری نظر میں ہر وہ انسان اچھے, ہر وہ انسان بڑے جو جس کا کردار اچھا ہے اور جو صادق اور امین ہے. اس کے علاوہ کوئی کتنی بڑی سیٹ پہ کیوں نہ ہو, کوئی کتنا بڑا کسی کی فین فالوئنگ کیوں نہ ہو, اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ دنیا کا. لیکن حریم اگر دیکھا جائے تو مبشر لقمان وہ کتنے اور لڑکیوں سے بھی فیم نہ ملتے ہوں گے, تو ان کو حریم شاہی کی نظر آئی. ان کا پرسنل فیل ہے, میری طرف سے 10 سے ملے, میری طرف سے کسی سے بھی نہ ملے, وہ ان کا اپنا وہ ہے, میں اس بارے میں بحث نہیں کرنا. کیونکہ سنتل کی بھی انوالومنٹ تھی تو اس وجہ سے وہ کوئی بیان, لیکن اب جو ہے وہ رک گئی ہے بیان دینے پہ. لیکن آپ جو ہے آپ کی جو چیٹ اور ان کے ساتھ مبشر لقمان کی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہم آج اپنے شو میں جو ہے ڈسکس کریں کہ وہ ہم بھی, کیونکہ میڈیا کے وہ بھی ہماری میڈیا کی برادری کے ظاہر سی بات ہے تو میرے خیال میں مبشر لقمان کو کا جب مسئلے مسائل جو بھی ہوا تھا اس پہ میں نے بہت دفعہ بات کی. جب بھی کسی چینل نے مجھ سے پوچھا تو ہمارے پاکستانی عوام کا اور ہماری میڈیا کا یہی فالٹ ہے کہ ہم 2 سال پرانی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بار بار اس پہ مطلب ڈسکشن کرنا پسند کرتے ہیں یا مزے لے لے کے سننا پسند کرتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار ایک بندے کی بات جو کلیئر ہو چکی ہے. لیکن حریم بہت سارے جو آپ کے فینس ہیں وہ تو جاننا چاہتے ہیں نا, کیونکہ آپ لوگ آپ کو میں نے بتا دیا ایک دم سے اسٹینڈرڈ سامنے آتے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے جو ویورز ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے ہم نے جو ہے آنے سے پہلے اپلوڈ کیا تھا ہمارا جو پروگرام ہے آج کا, جو ہمارا پروگرام ہے باخبر کراچی کا, ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. جو ہماری ٹیم ہے باقاعدہ وہ جو ہے جو گیسٹ وغیرہ ان کا, تو انہوں نے سب نے جو ہمیں فیڈ بیک ملا, جو کامنٹس ملے, ان میں باقاعدہ ہمیں یہ کوشش بھی کیے گئے تھے کہ آپ جو یہ سوالات کریے گا. میں اسی لیے جو ہمارے ویورز کی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے جو سوالات ہیں وہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. مبشر لقمان کے جہاز میں ہم نے ٹریول کیا, یہ جہاز تک ہم گئے, ایئرپورٹ کے اندر جو بھی ہوا اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو ہم نے جہاز کے اندر ویڈیو بنائی, تو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی. انہوں نے کہا کہ ویڈیو اب ڈیلیٹ کر. لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ میں ان کو میں جانتی تک نہیں تھی اور جو ہے میں ان کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. ان کے جہاں تک رسائی کیسے ملی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو جانتی تک نہیں تھی, میں نے یہ کہا کہ وہ ایک اچھے انسان نہیں ہے, ایک جھوٹے انسان ہے, وہ صادق اور امین نہیں ہے. میں نے یہ کہا, میں نے کہا ایک بندہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا سکتا ہے اور اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتا. میں مبشر لقمان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ شروع میں کیا تھے اور کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں, یہ تو سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. اچھا, تو مبشر لقمان جو ہیں ان سے آپ کا پہلی دفعہ کب ملاقات ہوئی؟ ملاقات چھوڑیں, ملاقاتوں کو یہاں پہ ڈسکس نہ کریں, بٹ ان کے جہاز میں گئی تھی, ٹریول کیا تھا, وہاں پہ انہوں نے ایشو کریٹ کیا تھا, اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اچھا, ویڈیو آپ کی طرف سے وائرل ہوئی تھی یا مبشر لقمان کی طرف سے وائرل ہوئی تھی؟ مبشر لقمان کے جہاز کی ویڈیو, جی ظاہر ہے ہم نے ویڈیو بنائی. اچھا, جو آپ نے ٹک ٹاک پہ جو اپلوڈ کی تھی وہ ہم نے ویڈیو اپنے پروفائل کے لیے ویڈیو بنایا تھا, ہم نے اپنے فین کے لیے ویڈیو بنایا تھا, اور ہم نے تو اس میں ہماری انٹینشن کوئی غلط نہیں تھی. ایئرپورٹ پہ ہم نے کہا کہ یہ مبشر لقمان کا جہاز ہے اور ہم ٹریول کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اگر ہم اپنے فین سے کچھ شیئر کر رہے ہیں یا کچھ ایکٹیویٹیز ان کو بتا رہے ہیں تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اس پہ. انہوں نے کہا ڈیلیٹ کر دیں, ویڈیو بہت وائرل ہو چکی تھی, ڈیلیٹ نہیں ہوئی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات اس بات پہ اٹھنے لگے تھے کہ ایک اینکر ہو کے جہاز کا مالک کیسے ہو گیا, ایک اینکر ہو کے اس کے پاس جہاز کہاں سے آیا. تو یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ مبشر لقمان صاحب کے پاس جو ہے پلین ہے, اور یہ تو بات کوئی پرانی بات ہے, یہ نئی بات ہے. چلے حریم, ہم جو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی اور بھی ہم باتیں کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ہم کو بات کر رہے تھے حریم شاہ سے, کس طرح سے حریم شاہ کو وجہ شہرت ملی. اب حریم شاہ نے جو ہے اس سے پہلے کیا کیا. اب ہم بات کریں گے حریم شاہ کو پسند کیا ہے. حریم شاہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں, شاپنگ کے حوالے سے ہم بات کر دیں. آپ کی ویسے آپ اتنی خوبصورت ہے, خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ کریٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بصیرت اور بصارت اچھی ہو تو میرے خیال میں کریڈٹ آپ کو جاتے کہ آپ کا حسن نظر ہے, کہ آپ کو اچھا دکھائی دے رہے. نہیں واقعی اگر بات کی جائے تو آپ خوبصورت جو ہوتا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے. اور آپ واقعی کہوں گی کہ آپ کا حسن نظر ہے, کیونکہ بصیرت اور بصارت کا معیار انسان کے اپنے اس میں ہوتے ہیں. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اچھا ہی دکھائی دیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ تعریف کرنے کے لیے. نہیں میں نے کہا تھوڑی سی گرم بات ہو گئی تھی. اب حریم شاہ کی جو ہے خوبصورتی کی بھی تعریف کر دیں, اور بات کی جائے آپ کی ڈائٹ کی, تو کیا آپ کو ڈائٹ پہ کیا پسند ہے؟ میں ڈائٹ کانشیس نہیں ہوں اتنا شروع سے, نہ کبھی ہیلتھ کانشیس نہ کبھی ڈائٹ کانشیس. نہیں, مجھے جو بھی پسند آیا ہے میں نے کھایا ہے,
ہمیشہ سے. جیسے چاہے وہ آپ junk ابھی میں food ہو، دیکھ رہی چاہے ہوں آپ وہ- کو فروٹس وغیرہ اور جوسز آپ کو پسند ہے, فریش چیزیں آپ نہیں مجھے زیادہ پسند کرتی ہیں. فروٹ وہ پسند نہیں ہے ابھی, خیر کھا تو لیتی ہیں لیکن پسند نہیں ہے. اچھا فروٹ میں مجھے بنانا پسند ہے اور انار پسند ہے. اچھا. باقی مجھے کوئی ایسا میرا فیوریٹ فروٹ اور بریک فاسٹ میں کیا لینا پسند کرتی ہیں؟ اور باقی مجھے چائے نہیں میں چائے پیتی نہیں ہوں بریک فاسٹ میں. چائے تو کبھی بھی ہوتا ہے نا کہ چائے سے ہی انسان, چائے بالکل بھی نہیں پیتی. باقی فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, دیسی فوڈ, ہر طرح کے کھانے کھا لیتی ہوں, ٹرائی کر لیتی ہوں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ بریک فاسٹ کی بھی بات ہم نے کر لی, اور اس کے علاوہ مطلب دن بھر کی آپ کی کیا مصروفیات ہیں, آپ کیا کرتی ہیں ڈیلی, آپ کی جو لائف روٹین ہے اس میں آپ کیا, کیونکہ ٹک ٹاک تو بین ہو چکا ہے, تو اس کے علاوہ آپ جو ہے کیا کرتی ہیں؟ ٹک ٹاک, مجھے ٹریولنگ پسند ہے, مجھے لوگوں کو آبزرو کرنا پسند ہے, مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے, مجھے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا پسند ہے. میں ہر لوگوں میں مجھے میرے اندر ایک ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دیکھوں, جانوں, جج تو مطلب دن بھر آپ لوگوں کو آبزرو بھی کرتی رہتی, لوگوں کو دیکھتی رہتی ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ بھی آئی ہوں نا آپ کے ساتھ, یہاں پہ بھی تو میرا یہ ہوگا کہ فلاں, مطلب میں یوں دیکھتی ہوں, پھر سب کو جو چیزیں مجھے لوگوں میں اچھی لگتی ہیں میں ان کو پک کرنے کی ضرور کوشش کرتی ہوں. جو کسی میں کوئی چیز مجھے بری لگے کہ اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں یا کچھ, ان چیزوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ نہیں اس کی یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی تو میرا بیہیویئر ایسا نہ ہو, میرا ایٹیٹیوڈ ایسا نہ ہو, میرے مطلب وہ نہ ہو. تو میں ان چیزوں کو ضرور, کیونکہ انسان کتابوں سے زیادہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, انسان کتابوں سے زیادہ ماحول سے, انسانوں سے, لوگوں سے, کمپینین سے, فرینڈ سے سیکھتے ہیں. سو آپ کو میرے خیال میں کہیں بھی جائے تو لوگوں کو اپنے مطلب ہر ایک کو اپنے اثرات اچھے چھوڑنے چاہیے کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کر سکیں. تو پوری لائف ہی انسان کے ایک سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. بالکل آپ نے اس سے درست تو فرمایا. آپ جب اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے ماحول سے, اپنے کمپینین فرینڈس ارد گرد سے نہیں سیکھو گے تو میرے خیال میں آپ کو, تو میرا یہ ہے پسندیدہ مشغلہ جو میرا تھا وہ, مجھے بک ریڈنگ پہلے بہت پسند تھی. میں پہلے بہت حلیم شاہ کو زیادہ پڑھنے کا شوق تھا. ناول وغیرہ پڑھنا, ہر طرح کے, چاہے وہ ہسٹوریکل ہوں, چاہے وہ رومانٹک ہوں, چاہے وہ جیسے بھی ہوں, تو میں بہت پڑھتی تھی. خوفناک کہانی اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ. اچھا, زیادہ کون سی ناول پسند ہے, مطلب ہارر, رومانٹک؟ میرا سبجیکٹ ہسٹری تھا اور آرکیالوجی تھا, میجر سبجیکٹ. تو مجھے زیادہ پسند ہوتا تھا نسیم حجازی کے اور ایسے ہسٹوریکل ناول وغیرہ پڑھنا. اور جب میں کبھی بور ہو جاتی تھی یا مائنڈ چینج کرنا ہوتا تھا تو رضیہ بٹ کو بھی پڑھتی تھی, حمید احمد کو بھی پڑھتی تھی, نمرہ احمد کو بھی پڑھتی تھی. بہت ساری رضیہ بٹ کی کوئی آپ مجھے ایسی ناول میں جو انہوں نے کچھ مطلب ایک اچھا کچھ اس میں جو لکھا ہوا ہم رضیہ بٹ کے زیادہ ناول جو ہیں وہ تھوڑے رومانٹک ٹائپ, لائک جیسے ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں, اور ان چیزوں میں زیادہ رومانس دکھانا یا اس طرح کی چیزیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ حلیم شاہ جو ہے مزاج سے کافی رومانٹک بھی ایسا ہے, ہونا چاہیے انسان کو ہر طرح, مطلب نہ تو انسان کو اتنا خڑوس ہونا چاہیے کہ آپ سے دوسرے تنگ ہو جائیں. کہتے ہیں کہ نہ اتنے میٹھے بندوں کی دنیا نگر میرے خیال سے آپ کی اسی رومانٹک بیہیویئر کی وجہ سے لوگ لڑکے خاص طور پہ آپ کے زیادہ فینس ہیں, کیونکہ ہم آپ کی ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کافی چلبلی اور جو ہے مطلب ہنسی مذاق کرنے والی, کافی رومانٹک آپ نظر آتی ہیں. میرے خیال میں آپ کو اخلاق مین چیز ہوتی ہے, اگر اخلاق اچھے ہے تو ہے. تو میرے خیال میں ایروگینسی, پراؤڈ, یہ سب چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آپ اگر لوگوں میں رہ رہے ہو, معاشرے میں رہ رہے ہو, تو اگلے بندے کو آپ انسان سمجھو, اور آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. کیونکہ ہم میں امتیاز انسانیت ہی کی بنا پہ, ورنہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق نہ ہوتا. امتیاز کی مین وجہ انسانیت ہے, کہ انسانوں میں انسانیت ہے, جانور کسی پہ بھی حملہ کر لیتے. بے شک, لیکن آج کل تو مجھے لگتا ہے انسانوں سے زیادہ جانور جو ہے آپ کے ساتھ آنیسٹ رہتے ہیں. بہت سارے جانور دیکھیں, کتا ایک بہت ہی وفادار جانور ہے. ہاں, ہم پیٹس کی بات کر رہے تھے. حلیم شاہ میں کو پیٹس کتے کا وہ کروں گی کہ کتا, اگر آج کتوں کا بڑا لوگوں کو شوق ہوتے ہیں اور بڑے شوقین ہوتے ہیں رکھنے میں, اور بہت سارے آپ نے سٹوریز بھی پڑھیں گی. تو میرے خیال میں کتے کے اندر بہت وفاداری ہوتی ہے, اسی لیے سورۃ الکاف کے اندر کتے کا بھی ذکر آیا ہے, جس نے پوری اپنی زندگی اس غار کے اندر آگے بیٹھ کے اور وہ کر کے وہ کیا تھا. تو میرے خیال میں کوئی بھی جانور پالتے ہو, چاہے کوئی بھی, وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں. چاہے آپ بلی بکری کا بچہ پال لو, چاہے آپ گھر میں کوئی طوطا پال لو, کوئی بھی پیٹ پال لو, وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں. پھر وہ آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں, پھر وہ آپ کو ہو جاتے ہیں, اور اس کو ایک الفت سی ہو جاتی ہے آپ سے. اور یہ میرے خیال میں انسان ہے کہ کسی کو کتنا اپنا گرویدہ بناتے ہیں. آپ جس چیز کو, چاہے جانور کو پیار دو گے وہ آپ کو ہو جائے گا, کسی انسان کو پیار دو گے وہ آپ کو ہوگا, کسی بچے کو پیار دو گے وہ آپ کو ہوگا. بالکل. حلیم شاہ جو ہے وہ پیٹس کی بھی شوقین ہے. حلیم شاہ, ہم بات کریں گے آپ کی جو ہے زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص آیا جس سے آپ کو کبھی پیار ہوا, اور آگے شادی کرنے کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ سوچا, کوئی پلاننگز ہیں آگے کی؟
میں دل پھینک کو روز پیار ہو جاتا اچھا مطلب روزانہ پیار ہوتا ہے. اچھا یہ تو راز آج فاش ہوا ہے ہمارے شو میں. کبھی کوئی سچا والا جو ہے کسی کے اوپر دل آیا ہو اور باقی اس سے چاہا ہو کہ میں نے شادی کرنی نہیں, ہے؟ شادی والا دل کبھی ابھی تک نہیں آیا. شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. نہیں سوچا. نہیں, شادی کے بارے میں شروع سے لے کے آج تک کبھی مائنڈ بنایا ہی نہیں ہے, کبھی وہ آیا ہی نہیں ہے. ہاں, کبھی فیملی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوا شادی کے حوالے سے کہ شادی کر لو بس اپنا گھر فیملی تو بتاتی ہیں, ہر ایک کی امیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شادی کر لیں, پھر بڑے ہو جاؤ گے, عورت کی ایج یہی ہوتی ہے, پھر عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے, عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. ماں باپ آپ کے لیے بہت کنسرن ہوتے ہیں. انسان کے جو والدین ہوتے ہیں یہ ایک ایسا مخلص رشتہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں, اور وہ بچوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہیں. حقیقت. اور مجھے لگتا ہے جہاں تک اگر بات کی جائے حلیم شاہ کی فیملی کی, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فیملی ویسے بھی آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ماما کی مطلب شو سے پہلے جو ہے حلیم شاہ کی ماما کی بھی کال آ میری ماما رہی دن تھی. میں مجھے 20-25 مرتبہ کال کرتی ہیں, کہتے ہیں کیا ہے. الحمدللہ فکر ہوتی ہے بچوں کی. بچے جتنا بڑے ہو جائیں, میرے خیال میں بچے جتنا بڑا ہو جائیں, جتنا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, جو مرضی ہو جائیں, والدین کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں. والدین کے لیے کبھی کون کون ہے؟ میرے الحمدللہ ماشاءاللہ میرے پاپا ہیں, میری ماما ہیں, اور ہم بہن بھائی ہیں میری بس. اور اٹیچ کس سے سب سے زیادہ؟ اپنے ابو سے. ابو سے. لیکن مجھے تو لگتا ہے آپ کے بابا جو ہے وہ کافی غصے والے ہیں. آئی تھنک غصے والے نہیں ہیں میرے بابا. ایک ایسے انسان ہیں کہ ایک بہت اچھے انسان ہیں, اور ایک ایسے انسان, ایک بہت اسٹرانگ انسان ہے, اور ایک بہت پازیٹیو انسان ہے. چلے ماشاءاللہ, آپ کے لیے مطلب آپ کے والد جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. بالکل, میرے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ میرے باپ ہے, کیونکہ میرے باپا ایک بہت سمپل انسان ہے. اور میرے بابا نے پوری کی مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان کی لائف کے اندر میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالے اس سے لے کے آج تک جو بھی دیکھے تو اپنے بابا کو ایک بہت ہی مطلب اعتدال والی حالت میں, ایک سمپل حالت میں, لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول, ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کا سب کچھ, کہ مجھے اپنے بابا میں اگر کسی میں نقص نہیں نظر آئے تو اپنے بابا میں نہیں نظر آئے. میرے لیے میرے بابا پرفیکٹ ہے. چلے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے بابا کو صحت دیں, زندگی دیں, ان کا سایہ آپ لوگوں پہ سلامت رکھے. ہم جو ہے کیونکہ حریم سے کافی ساری ہم نے جو ہے باتیں کرنی, بڑا مزہ آیا, اور ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے عاشق احمد بھی موجود ہے. تو میں عاشق احمد, آپ کی بیچ میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جس کو ٹک ٹاک نے بین کر دیا تھا, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ٹک ٹاک تو میری ایک آئی ڈی بینڈ کر دی, میں دوسری آئی ڈی بنائی, وہ بھی اچھی ہو گئی, جو مجھے لوگ جاننے لگے. لوگ جیلس ہو کے رپورٹ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ لوگ ہوتے رپورٹ کرتے ہیں, اور میں بیسکلی ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا ڈرامے کے انداز سے بناتا ہوں, تھوڑا سا اس میں چینجنگ لاتا ہوں. تو اس میں کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں جو میں نے ڈرامے میں نگیٹو کریکٹر کرتا ہوں, تو اس میں کچھ نگیٹو ٹائپ کی کچھ چیزیں جو ہے نا بیچ میں ایڈ کرتا ہوں, جس سے بہت سارے لوگ جو نا بولتے ہیں کہ یار آپ ایسے کیوں کر رہے ہو, وہ ناراض ہو جائے گا. میں نے کہا میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, میرے لیے سب میرے بھائی ہیں. ویڈیو ہے ٹک ٹاک کو ایک مثالہ چاہیے, وہ میں مثالہ بنا کے دیتا ہوں. خیر, آپ نے بات بڑی اچھی کی تھی کہ بچوں کے اوپر نا, بچے جو نا ڈرامے میں بھی آپ نے بھی دیکھا کہ بچے برائے فروخت ایک ڈرامہ, بالکل ایسا تھا, میں نے دیکھا تھا. بالکل ایسے بہت سارے کریکٹر ہے جو بچے آتے ہیں, ان کے پیرنٹس لے کر آتے ہیں کریکٹر کرنے کے لیے, بچے برائے فروخت میں. اس میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کتنے بچے سیل آؤٹ ہوئے. جی ہاں بالکل, وہ ڈرامہ تو کافی فیمس ہٹ رہا ہے وہ ڈرامہ. ہاں, بہت سارے ایسے بچوں کے اوپر ڈرامے مطلب بات ہوئے. بالکل آپ نے صحیح کی. عاشق کے جو ہے بچوں کے, جیسے میں نے بھی کہا کہ جو ہے یہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نا وائرل نہیں کرنی چاہیے جتنی ولگیرٹی کی طرف جا رہی ہو. لیکن اب جو ہے ظاہر سی بات ہے, ہم کیونکہ ہم نے بریک بھی لینا ہے, اور جو ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے میں شکریہ ادا بھی میں آپ لوگوں کروں گی. حریم آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, عاشق آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو بہت اچھی رہی, بہت مزہ آیا. انشاءاللہ ہم جو ہے آگے بھی اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.